بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام انعامتا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ان ویڈیوز کو بڑے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، میں روز گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے وہ بیل آئیکن کو بھی دبا کر رکھیں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ دوستو، یہ ایک نورانی محفل ہوتی ہے، چھوٹی سی ہمارے درمیان روحانی محفل ہوتی ہے۔ اس سے محظوظ ہوا کریں، اس سے لطف لیا کریں، اپنے دل کو آگاہی دیا کریں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کی تیاری ہمیں اسی جہان میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ دوستو، در حقیقت اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا نور پوشیدہ ہے، لیکن اس نور کو دیکھنے کی سکت اور پاور اور کیپیسٹی صرف مومن کے اندر ہے کہ وہ اس نور کو دیکھ سکتا ہے، اس سے محظوظ ہو سکتا ہے، اس سے لطف اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک مومن کا دل ہی عین عرش اللہ ہے اور نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاخ سے بھی قریب ہوں۔ اس کی تفسیر اگر پوری ہوتی ہے تو صرف فقط مومن پر ہوتی ہے، اور کیونکہ مومن جانتا ہے کہ بحر وحدت کا یہ ایک بچھڑا ہوا قطرہ ہے اور یہ ہی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور پھر میں نے گمان کیا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں اس کا اظہار کروں، اور پھر میں نے وہ حضرت انسان کو اور عالمین کو تخلیق کیا۔ دوستو، یہ مومن ہی جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے اس نور کے ساتھ۔ یہ جانتا ہے کہ اس کا جسم اربع عناصر آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا بنا ہوا ہے اور اس کی روح نور ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ جسم کوئی اہمیت اور وقت رکھتا ہی نہیں اگر اس کے اندر روح نہ ہوتی۔ جیسا کہ موبائل کے اندر بیٹری نہ ہو تو موبائل ہمارے کسی کام کا نہیں، اسی طریقے جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں، اور بندہ مرتا بعد میں ایک سیکنڈ میں یہ عالمین میں کراس کرتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی پاور کو ہم اپنے اندر سمیٹے ہوئے بیٹھے۔ دوستو، صرف مومن جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے نور سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ ذکر خفی کے ذریعے اپنی روح کو اجاگر کر لیتا ہے، یہ اپنے جسم کو اس روح کے تابع کر دیتا ہے۔ اب نور کو دیکھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں جو نور ہے وہ روح کی آنکھ دیکھتی ہے، اس مادی آنکھ کی جرات نہیں ہے کہ یہ دیکھ جائے۔ تو دوستو، ہم نے زندہ کس کو کرنا تھا؟ اپنی روح کو۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو کہیں پہ بھی مادی جسم کا نہیں آیا، قلب کو گرمانا ہے، روح کو تڑپانا ہے، اور قلب ہی روح کا صدر مقام ہوتا ہے۔ دوستو، یہ روح کیسے تڑپے گی، یہ قلب کیسے گرمائے جائیں گے عشق سے؟ تو اس کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو لطف اللہ کے ذکر میں دیکھیں، اب بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں میں نہیں رہتا، میں تم ہو جاتا ہوں کی تفسیر کیا ہے؟ کہ آپ یہاں بیٹھے ہو اور اللہ کا ذکر چل رہا ہو اور آپ پھر کنیکٹڈ ہیں اللہ نور السماوات والارض سے، اور آپ پھر کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کو اللہ کا نور نظر آئے گا۔ دوستو، بیسیکلی یہ منازل جو ہے 12، 24 یا 40 سال کی ہوتی ہیں،
کہ انسان کو اپنے اندر کے نور تک آب حیات معرفت تک پہنچنے میں 12 24 یا 40 سال لگ جاتے ہیں، تو انسان کو اپنا قدم تو بھرنا چاہیے اللہ کی طرف، رخ تو پھیرنا چاہیے رخ مصطفیٰ کی طرف، مدینے کی طرف. اور در حقیقت یہ دل ہی جو ہے مکہ اور مدینہ ہے دوستو، جہاں پر اللہ کی تجلی پڑ سکتی ہے. اور جو اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. تو دوستو یہ اس کی تفسیر دل کی وادیوں میں ہی پوری ہوتی ہے. جو دوست ذکر خفی حاصل کرنا چاہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر 031959613119 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.